بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب نیوز چینل کھانی گزٹ میں ہوں گل بخش عالمی۔ قومی منظر میں آج کے کالم کا عنوان ہے آئین سے کھلواڑ۔ ناظرین، قومی سیاست میں عمران خان کی شخصیت سے پاکستان کا ہر قومی ادارہ اور اشرافیہ خوفزدہ ہے۔ حالانکہ وہ جیل میں ہیں، لیکن اس نے اپنی سیاسی بصیرت سے طاقتور ترین مقتدرہ، چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں، تمام ادارے، بیوروکریسی، میڈیا، ان سب کی دوڑیں لگوا دیں جو مل کر اس کا راستہ روکنے کے لیے بے چین ہیں۔ ہر ادارے نے عمران خان کے خوف سے اپنا وقار داؤ پر لگا دیا، حالانکہ وہ عوام کے ہجوم میں بھی نہیں، اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہیں۔ اس کے باوجود مغربی درباریوں پر خوف طاری ہے۔ ان کے دن کا چین اور راتوں کی نیندیں ہوا ہو گئی ہیں۔ عدالتوں میں تشریف فرما عدل و انصاف کے دعوے دار اپنا لیا ہوا حلف تک بھول گئے ہیں۔ بعض اوقات تو یوں لگتا ہے کہ عمران خان انسان نہیں بلکہ کوئی مافوق الفطرت مخلوق ہے۔ عمران خان آج ان کو بھی پریشان کیے ہوئے ہیں جو ان کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ بھی اپنے پیاروں کی بھاگ دوڑ میں عمران خان کی شخصیت کو سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد عمران خان وہ قومی لیڈر ہے جس کے خوف سے قومی نظام عدل نے بھی زبان کو تالے لگا دیے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہوا اور جو ہونے جا رہا ہے وہ جانتے ہیں لیکن بولتے نہیں۔ جانے غلاف کعبہ جیسے لباس میں ملبوس وہ جج جو لوگوں کو صادق اور امین کے اعزازات سے نوازتے تھے، آج دنیا کی عیش و عشرت کے لیے قومی اور مذہبی اقدار تک کو بھول گئے ہیں۔ ناظرین، دنیا حیران اور پریشان ہے، اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ملک کے سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے لیے چیف جسٹس کا انتخاب عمل میں لایا جا رہا ہے۔ 3 سینئر ججوں میں سے پہلے 2 سینئر ججوں کو نظر انداز کر کے ان سے جونیئر جج کو چیف جسٹس نامزد کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، حالانکہ پہلے سینئر ترین جج کا انتخاب ہوا کرتا تھا، لیکن خلائی مخلوق نے پارلیمنٹ کے تہخانوں میں قید اراکین اسمبلی رات کو 3 بجے پارلیمنٹ میں لائے اور قومی آئین میں بزور بازو 26ویں ترمیم کر کے نظام عدل پر شبخون مارا۔ سارا عمل ویسا ہی ہوا جیسے رجیم چینج میں ہوا تھا۔ رات 12 بجے سپریم کورٹ کے دروازے کھلوائے گئے تھے اور ایک منتخب عوامی حکومت کو تخت اسلام آباد سے گرایا گیا تھا۔ پاکستانیوں کے ساتھ دنیا بھر نے آئین سے کھلواڑ ہوتے دیکھا۔ اس کھلواڑ میں مولانا فضل الرحمان نے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کا کردار بڑی خوبصورتی سے نبھایا۔ چور کو کہا چوری کرو اور گھر والوں کو کہا ہوشیار رہو۔ ناظرین، قومی نظام عدل سے ہونے والے کھلواڑ کی نورہ کشتی میں جماعت اسلامی اور تحریک لبیک کی زبان کو تالے لگا دیے گئے تھے۔ حق اور ناحق کے لیے ان کی آواز تک نہیں نکلی۔ اس کھیل میں 3 مذہبی جماعتوں کے کردار پر آج انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ محب وطن پاکستانیوں نے دیکھا اور اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنی بھرپور کوشش کے باوجود عمران خان کو تخت دار تک تو نہ لے جا سکے، لیکن اس نے اپنے غیر منصفانہ عمل سے خان کو اس کے خاندان کے ساتھ اڈیالہ جیل کے تابوت میں وقتی طور پر زندہ درگور کر دیا ہے۔ اس لیے کہ انہیں خوف ہے کہ اگر عمران خان برسر اقتدار آیا تو وہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کی بنیادوں میں ان کی گناہونی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ ناظرین، 26ویں ترمیم کا خلاصہ یہ ہے کہ چیف جسٹس وزیر اعظم پاکستان کی مرضی کا ہوگا، وزیر اعظم آرمی چیف کی مرضی کا ہوگا اور آرمی چیف امریکہ کی مرضی کا ہوگا۔ بہت شکریہ، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے ایک بار پھر درخواست کروں گا
کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و